اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ مجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ برادران عزیز و خواران جو میری اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو السلام علیکم، اور اس کے ساتھ ہی یہ ہماری دوسری نشست ہے۔ پہلی نشست میں آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ نفس کی بیماریاں اور اس کے علاج کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ آج اسی عنوان سے جس ہم نے قرآن مجید کی سورہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی اور آپ لوگوں نے شرف حاصل کیا سننے کا، وہ ہے سورہ شمس، جس میں یہ 91 سورہ ہے قرآن مجید کا، جس میں پروردگار عالم نے تقریباً 11 قسمیں کھائی ہیں۔ اور جب آدمی قسم کوئی کھاتا ہے تو بہت اہم چیز جو ہے وہ بتانا چاہتا ہے، اس لیے قسم کھاتا ہے، اور پھر جو قسم کھا رہا ہوتا ہے اس کا بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا کیا معیار ہے۔ تو یہاں پہ پروردگار عالم قسم کھا رہا ہے اور 11 جو ہے چیزوں کی قسم کھا رہا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ سورج کی قسم کھائی اور اس کی روشنی کی قسم کھائی، اس کے بعد چاند کی قسم کھائی جب اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور پھر جو ہے سمائے و من بناہا، یعنی کہ آسمان کی قسم کھائی اور اس کے بنانے والے کی قسم کھائی، اور پھر زمین کی قسم کھائی، اور پھر زمین کی قسم کھانے کے بعد پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے نفس کو سنوارا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ نفس کو سنوارنے کے بعد اس نے کہا کہ فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر ہم نے اس نفس کو فجور، اور جو ہے فجور کہتے ہیں اس کو برائی کو، یعنی کہ اس کو برائی اور اچھائی دونوں کی تعلیم دی، فجورها وتقواها، فَأَلْهَمَهَا فجورها وتقواها قد افلح من زکاها، جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاکیزہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کیا وہ جو ہے پروردگار عالم فرماتا ہے وہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کیا وہ ناکام ہوا۔ تو یہ جو سورہ کی جو ہے یہ آیات ہیں، یہ بھی دیکھیں نفس کے حوالے سے اس میں پروردگار عالم نے جو کھائی ہیں 11 قسمیں، اس کے بعد تو قرآن مجید کی جو یہ سورہ ہے سورہ شمس، اس میں جو پروردگار عالم نے 11 قسمیں کھانے کے بعد جو سب میں اہم چیز جو اس میں پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ ہم نے یہ نفس کو سنوارا ہے۔ تو ہماری گفتگو جو ہے نفس کے اوپر ہی ہو رہی ہے، جس میں پروردگار عالم نے جب نفس کو سنوار دیا پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے پھر کیا کیا کہ اس نفس کو اچھائی اور برائی دونوں کی الہام کیا ہے، دونوں چیزوں کا، یعنی کہ ایک طرح سے جس طرح سے کمپیوٹر میں بعض چیزیں جو ہے بلٹ ان ہوتی ہیں، اسی طرح سے پروردگار عالم نے ہمارے نفس میں اچھائی اور برائی دونوں کو ڈال دیا ہے۔ اب ہر انسان جو ہے اچھائی اور برائی کی تمیز کر سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہا کہ جس نے اس اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو آلودہ با گناہ کیا وہ نامراد ہوا۔ تو ہماری پہلی گفتگو سے یہ والی گفتگو جو اب کنیکٹ ہو رہی ہے کہ اس میں نفس میں ہم نے کہا تھا کہ جس طرح سے انسان کے اندر اور پروردگار عالم نے 2 طاقتیں دی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ظاہری بات ہمارے جو باڈی ہے جو نظر آ رہا ہے جسم وہ ہے، اور ایک روحانی ایک ہماری روح ہے جس کا تعلق جو ہے امر ربی یعنی اللہ کے امر سے ہے۔
تو یہ جو روح ہے، جس طرح سے انسان کا جسم بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو علاج کے لیے جب بیمار ہو جاتا ہے جسم، تو اس کو علاج کے لیے کسی معالج کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اس کا علاج کرے اور اس کو بیماری سے جو ہے وہ صحت مند بنا دے، ورنہ اگر اس نے علاج نہیں کیا تو کیا ہوا کہ وہ موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن روح کے اندر جو اگر خدا نہ خواستہ کسی کی بیماریاں ہو جاتی ہیں تو یہ جسم سے زیادہ مہلک اور خطرناک ہوتی ہیں، کیونکہ جسم تو 70-80 سال، زیادہ 100 سال کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ مر جاتا ہے تو پھر اس کا جسم جو ہے وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ لیکن روح جو امر ربی ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتی، مرنے کے بعد وہ جو ہے جسم سے تو علیحدہ ہو جاتی ہے لیکن اس کی حیات باقی رہتی ہے۔ تو اگر روح کے اوپر جو کوئی بیماری اگر آ جائے تو وہ مرنے کے بعد قبر میں بھی اس کے ساتھ ہوگی، اور پھر قبر کے بعد محشر میں، اور وہ جب تک اس کی زندگی رہے گی، جب تک جو ہے وہ روحانی زندگی جو رہے گی، جو یعنی کہ محشر کے بعد بھی سلسلہ چلتا ہے، تو وہ جو ہے اس کے ساتھ رہے گی وہ چیز۔ تو برادران عزیز و خواران، میرے جتنے بھی سامعین ہیں، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہماری گفتگو کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے روح کے اندر جو بیماریاں ہیں، وہ روح کی بیماریاں جو ہیں اس سے ہم نجات پائیں، تاکہ مرنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہماری وہ بیماریاں جو ہیں ہمارے قبر میں بھی ساتھ جائیں، اور قبر میں ساتھ جانے کے بعد پھر ہمیشہ کے ہمارے ساتھ رہیں۔ تو میں نے جو ہے گفتگو یہ کی تھی پچھلی دفعہ، ایک مثال دینا چاہتا ہوں ادھر، کہ جس طرح سے جسم جو ہے بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی طرح سے جیسے روح کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے جس طرح سے ایک شخص، اگر ہم مثال کے طور پہ آپ کو سمجھائیں تو اس طرح سے کہ ایک شخص ہے جو فجر کی نماز جو ہے وہ وقت پہ نہیں پڑھ رہا، یعنی فجر کی نماز اس کی قضا ہو رہی ہے، تو جب اس کو اس بات کی اہمیت دلائی کہ یہ کس قدر اہم ہے فجر کی نماز بھی وقت پہ ادا کرنا، تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے فجر کی نماز کی جو لذت حاصل ہوتی ہے، وہ صرف دنیا میں لذت حاصل نہیں ہوتی بلکہ قبر میں وہ ساتھ دیتی ہے، اور پھر قبر کے بعد ہمیشہ اس کے ساتھ وہ لذت جو ہے وہ ساتھ چلتی ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ حضور کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ، کس طرح سے مجھے پتہ چلے کہ یہ میری نمازیں جو ہیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، تو ایسا نہ ہو کہ آخر میں مجھے پتہ چلے میری کوئی نماز ہی قبول نہیں ہوئی تو میری ساری زندگی میں نماز پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر، کیونکہ قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان صلاتی تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں اور فحاشیوں سے بچاتی ہے، تو اسی طرح سے اگر تمہاری جو ہے وہ نماز جو ہے اگر قبول ہو رہی ہوگی تو تمہارے سے جو گناہ ہیں وہ کم ہوتے چلے جائیں گے۔ اب تم خود اندازہ کرو، اگر تمہارے سے گناہ کم ہو رہے ہیں تو تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ تم نماز بھی پڑھ رہے ہو اور تم جو گناہ کر رہے ہو وہ تم مسلسل وہ بھی کرتے جا رہے ہو، تو اس کا مقصد یہ کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہو رہی۔ پھر آپ نے فرمایا، حدیث آپ کی ہے کہ آپ نے فرمایا کیونکہ نماز برائیوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہماری کون سے ایسے قوتیں ہیں نفس کی کہ جس کو ہم جو ہے وہ اجاگر کریں، اور جو بیماریاں ہماری نفس کی ہیں وہ ختم کریں، جس سے ہمیں مرنے کے بعد بھی فائدہ ہو اور ہمیشہ کے لیے ہمیں جو ہے وہ پروردگار عالم کے سامنے سرخرو ہونا پڑے۔ تو آج جو ہے وہ 3 جو ہے وہ قوتیں ایسی نفس کو پروردگار عالم نے دی ہیں کہ اگر اس کا صحیح استعمال کریں گے تو ہمیں جو ہے دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور محشر میں بھی ہمارا جو ہے نا وہ ہمارے لیے جو ہے ایک طرح سے سعادت ہوگی، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر اس کو استعمال صحیح نہ کریں تو کیا ہوگا کہ وہ مرنے کے بعد بھی بہت زیادہ جو ہے نا اس کا عذاب ہوگا، اور ہمیشہ وہ عذاب جو ہے ساتھ میں رہے گا۔ تو وہ 3 قوتیں کون سی ہیں؟ ایک جو ہے وہ خیال کی قوت،
اور دوسری ہے قوت غضبیہ جس کو کہتے ہیں غصے کی قوت، اور تیسری ہے شہوت کی قوت یا خواہشات کی قوت، اور اسے کہتے ہیں قوت شہویہ۔ تو یہ تین قوتیں، اگر یہ تینوں قوتیں اگر ہم جو ہے وہ صحیح استعمال کریں گے تو کیا ہوگا کہ ہمیں جو ہے وہ ایک طرح سے مرنے کے بعد بھی اور ہمیشہ وہ ہمارے کام آئیں گی۔ اب وہ کس طرح سے ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتانی ہے، لیکن کیونکہ ہمارا وقت بہت زیادہ شارٹ ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ آئندہ جو ہماری وہ ہوگی نشست اس میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں جو خیال ہے، خیال کی جو قوت ہے، اگر ہم اس خیال کی قوت کو صحیح استعمال کریں، یعنی کہ ہمارے پاس جو خیال کی مثال ایسی ہے کہ وہ ایسا پرندہ ہے کہ کبھی بھی ایک ٹہنی کے اوپر نہیں اس کو سکون ہوتا، ہر لمحے وہ دوسری ٹہنیوں پہ پہنچتا ہے، ایسا پرندہ۔ تو خیال بھی ایسا ہے کہ ایک وقت میں جو ہے وہ ایک جگہ کنسنٹریٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کا خیالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ خیالات جو ہے اس کے اوپر شیطان نے اپنا قبضہ کر لیا تو ہمیں جو ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے شیطان برائی کی طرف اکسائے گا۔ لیکن اگر وہ ہم نے یہ طے کر لیا اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی مدد سے کہ ہم جو بھی خیال کریں گے، جو بھی ہمارے وہم میں جو بھی خیالات آئیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ کی رضا شامل ہے یا نہیں، تو ہماری اس سوچ کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ جو ہم نے پچھلی نشست میں کہا تھا کہ یہ جو ایک شیطانی قوت ہوتی ہے اور ایک رحمانی قوت، اور ان دونوں کا مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ رحمانی قوت جو ہے اگر جو ہے وہ جیتنا شروع ہو جائے، یعنی کہ ہم جو ہے ہر کام جو ہے پروردگار کی رضا کے خاطر کریں گے، تو یہ رحمانی قوت جو ہے وہ طاقتور ہوگی اور شیطانی قوت کمزور ہوگی، اور اسی طرح سے ہماری جتنے خیالات جو ہے وہ بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے، شریعت کے مطابق ہو جائیں گے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ ہو جائیں گے، تو کیا ہوگا کہ یہ شیطانی قوت جو ہے وہ کم سے کم ہوتی چلی جائے گی، اور ایک وقت یہ آئے گا کہ وہ جو ہے ہمارے دل سے چلی جائے گی، کیونکہ جو ہے یہ ایک جو ہماری ایک خیال کی قوت ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسری قوت جو ہے وہ کیا ہے؟ غصے کی قوت ہے۔ غصہ جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ اگر انسان جو ہے اس کو پروردگار عالم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہوئے غصہ کرے گا، تو یہ غصہ جو ہے ایک طرح سے نعمت ہے، یعنی کہ غصہ جو ہے وہ اللہ کے دشمن کی ساتھ اگر جیسے جنگ ہوتی ہے، جہاد ہو رہی ہوتی ہے، اگر غصہ نہ آئے تو وہ لڑ بھی نہیں سکتا، تو اللہ نے یہ ایک قوت دی ہے نفس کو کہ وہ نفس کی وجہ سے اس کو غصہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے، اگر اس کے جو ہے عزت پہ بات آ رہی ہے اور اس کو غصہ نہیں آ رہا تو یہ کیا ہے کہ اس کی جو ہے کمزوری ہے، تو غصہ تو ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر شیطان نے اس غصے کی قوت کے اوپر حاوی ہو گیا شیطان، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو غصے کے عالم میں قتل تک کر دیتے ہیں، اور آئے دن ہم جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ غصے کی وجہ سے اس نے اپنے سگوں کو بھی قتل کر دیا۔ جیل میں جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں 90% جو لوگ غصے کے عالم میں انہیں قتل کیا ہوا ہوتا ہے بعد میں پچھتا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کا غصے کی قوت جو ہے اگر وہ اس نوعیت سے غصے کو کنٹرول کریں کہ مجھے پروردگار عالم نے غصے کو منع کیا ہے، تو کیا ہوگا کہ وہ غصے کو ہم کنٹرول کر سکیں گے۔ اور تیسری جو ہے شہوت، یعنی کہ جو ہے وہ خواہشات کی زیادتی، اگر یہ خواہشات کی زیادتی جو ہے وہ اگر پروردگار کے بتائے ہوئے قوانین کے تحت ہو تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جو ہے شیطانی قوتیں اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوں گی۔ لیکن اگر اس کا الٹ ہو جائے، یعنی کہ جو ہے وہ ہماری خواہشات نفس اور جو ہے شہوت جو ہے اگر ہمارے اوپر حاوی ہو جائے تو کیا ہوگا کہ ہم وہ کام کر رہے ہوں گے جو ہمارے دنیا کو بھی برباد کرے گا، قبر میں مرنے کے بعد بھی برباد کرے گا، اور ہمیشہ جو ہے یہ ساتھ رہے گا۔ اور اس کی مثال جو ہے امام خمینی نے بھی اپنی چہل حدیث میں لکھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب انسان جو ہے
جب انسان جو ہے وہ مرتا ہے تو اس وقت اس کا اصل چہرہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے، جو نفس کے ذریعے سے اس نے بنایا. اگر خدا نہ خواستہ اس نے جو ہے وہ نفس کے اس کے بتائے جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلا اور اس کے اوپر جو ہے وہ شیطان نے قبضہ کر لیا، تو پھر یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ جیسے کہ غضبیہ طاقت ہے تو اس میں جو ہے جو درندہ قسم کے جانور ہوتے ہیں نا، اس طرح کی اس کی جو ہے شکل ہو جائے گی، اور وہ درندہ قسم کی شکل اتنی ہولناک ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے درندے ہیں اس کو دیکھ کے جو ہے وہ کہیں گے کہ یہ جو دنیا کے درندے یہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں، یعنی اس کی شکل اس قدر بدنما ہو جائے گی اگر اس نے جو ہے وہ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کیا. اور اسی طرح سے شہوت کے اوپر اگر اس نے کنٹرول نہیں کیا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس شخص کی جو ہے وہ شکل جو ہے وہ جو شہوت زدہ جو ہے وہ جانور ہوتے ہیں، اور وہ بھی جانور کیسے، جو انتہائی جو ہے وہ حرام قسم کے جانور ہوتے ہیں، اس قسم کی شکل ہو جائے گی. اور بعض لوگوں کی تو اگر ان کی جو ہے وہ شہوت اور غصہ غضبیہ طاقت دونوں کے اوپر شیطان کی اگر قوت ہے تو ان کی شکل ایک جیسی نہیں ہوگی، بلکہ اس طرح سے ہیبت ناک ہو جائے گی کہ کئی شکلیں ملتی ہوئی نظر آئیں گی. تو اس قدر جو ہے نا وہ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے انسان جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ اگر اس کو کنٹرول نہیں کرتا ان تین قوتوں کو، یعنی کہ خیال کی قوت کو، اور دوسرے جو ہے غضبیہ قوت کو، اور تیسرے جو ہے وہ شہویہ قوت کو، ان تینوں قوتوں کو کنٹرول کرنے کے بعد ہی انسان جو ہے وہ اپنی خوش بختی کے لیے جو ہے کہا جا سکتا ہے کہ اس نے خوش بختی کی. اب اس کے اندر کئی جو ہے واقعات ہیں، لیکن کیونکہ وقت نہیں ہے تو آئندہ کے جو ہمارا جو تیسرا جو ہے ایپیسوڈ ہوگا، جو ہمارا تیسرا حصہ ہوگا، اس میں ہم مزید جو ہے وہ 3 بیماریاں بیان کریں گے. اور میں نے پچھلی بھی اس میں نشست میں کہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ جو میری 40 احادیث کو یاد کرے گا تو قیامت کے دن وہ انبیاء، مرسلین، شہداء و صدیقین کے ساتھ اٹھے گا. تو یہاں پہ ہم نے جو ہے حضور کی ایک حدیث کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا بالتحقیق اس نے اپنے رب کو پہچانا، کیونکہ نفس سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو جو ہے اگر اس کا ادراک کریں گے ہم تو جبھی اس کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. تو یہ 3 بیماریاں تو آج کی ہماری اس گفتگو میں ہوئی کہ ہمیں وہم کو کنٹرول کرنا ہے، برے خیالات کو ہم نے اپنے قریب نہیں لانا ہے، مسلسل ہم جو ہے وہ نیکی کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو کریں گے، اور جیسے ہی کوئی برا خیال آئے گا اس کو جھٹک دیں گے اور جو ہے وہ نیکی کی جو ہے دوسرے کام کریں گے. اور اسی طرح سے جو ہے غصہ جب آئے تو غصے کو یہ دیکھیں کہ یہ غصہ جو ہے اس میں جو ہے کوئی حرام تو شامل نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے اس سے میں جو ہے اللہ کی رضا شامل نہ ہو. تو اگر اللہ کی رضا شامل نہ ہوئی تو وہ کام ہم نے نہیں کرنا ہے. اور اگر خواہشات اور شہوت اگر انسان کی جو قوت شہریہ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد کے ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما، ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے، بارہا ہمیں علم کی دولت سے مالا مال فرما، بارہا ہمیں اپنی معرفت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے وصی کی معرفت عنایت فرما. بارہا ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کر سکیں اور تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چل سکیں. بارہا دنیا میں جتنے مومنین مومنات مسلمین اور مسلمات جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بارہا جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں صدقے میں بیمار کربلا کے ان سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. خصوصیت سے جو کرونا وائرس میں مبتلا ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عنایت فرما. بارہا جتنے مومنین مومنات مسلمین اور مسلمات حاجات شرعیہ رکھتے ہیں ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما.
بارلہ وقت محمد و آل محمد کے اس گھر پہ اپنی رحمتیں اور برکتوں کا نزول فرما. بارلہ اس مکان کو ان کے لیے خوش قسمت قرار دے. یہاں پہ بارلہ وقت محمد و آل محمد اہل بیت علیہ السلام کا زیادہ تذکرہ ہو. بارلہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں یہاں پہ جتنے ان سب کو شفاء کلی عنایت فرما. بارلہ یہاں کے مکین کو روحانی اور جسمانی صحت عنایت فرما. بارلہ وہاں پہ محمد و آل محمد پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگو کر دے. جہاں جہاں اسلام کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں اس کو کامیابی سے عنایت فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.